80 یا 90 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، ان کی اعضاء اب ان کے اندر راشا آ چکا ہے، یہ بغیر ڈنڈے کے یا بغیر سہارے کے نہیں چل سکتے، یہ اللہ تعالیٰ سب کو آخری عمر میں کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن کئی بندے ہوتے ہیں کہ خود کھا نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، اپنی ضرورت نہیں بتا سکتے، اور کئی باتیں ان کی عقل میں نہیں بیٹھتی۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ کے والدین نے پوچھا بیٹا اس کا کیا نام ہے، آپ نے بتا دیا، پھر ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا، یہ ہماری معاشرے کی باتیں ہیں، پھر وہ پوچھے گا بیٹا اس کا کیا نام ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ میں نے ایک صاحب کی تحریر پڑھی تھی کہ ایک بوڑھا اپنے بیٹے کے ساتھ نہ ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا بیٹا یہ سامنے کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا ابو جی یہ کوا ہے۔ اب پھر تھوڑی سی دیر گزری، اس نے کہا بیٹا یہ سامنے کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا ابا جی کوا ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے جب پوچھا تو اس نے غصہ کیا، تو اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بیٹا یہی پارک ہے، یہی جگہ تھی آج سے کئی سال پہلے جب تو چھوٹا ہوا کرتا تھا اور تو میرے ہاتھ انگلی پکڑ کے جہاں آ کے بیٹھا تھا، یہی بیٹھے ہوئے تو نے کسی چیز کا پوچھا تھا کہ ابو جی یہ کیا ہے، تو میں نے 100 مرتبہ تجھے بتایا تھا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ میں نے تو کوئی غصہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی غصہ نہیں کیا تھا، اب تیسری ہی مرتبہ تم غصہ کر گئے ہو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کہ پھر وہ تخلیق کی طرف، وہ بچپن کی طرف جا رہا ہے۔ اب کئی چیزیں ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں کہ جس طرح باپ اپنے اس چھوٹے بچے کے پہ بولنے پہ جس کا کوئی لفظ وہ ایسا بولتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، ایسا جملہ بولتا ہے یہ کوئی غور طلب جملہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ خوشی سے ہر ایک کو سناتا ہے۔ میں اور آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ایک ایسی بات کہہ دے کہ جو دل کو لگے، پسند آئے، تو ہر آتے جاتے کو بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ بات کی ہے، وہ بھی متعجب ہوتا ہے، وہ بھی فخر کرتا ہے کہ یار اتنا چھوٹا بیٹا اور اتنی خوبصورت بات یا بولنا شروع کر دیتا ہے، تو کتنی خوشی سے ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں۔ لیکن جب یہی وقت الٹ ہوتا ہے، اب وہ والد جو اولاد کے بولنے پہ فخر محسوس کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا، لوگوں کے سامنے خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا، اب وہی باپ جب بوڑھا ہوا ہے اور جگہ تبدیل ہوئی ہے، جہاں باپ بیٹھ کے بچے پہ فخر کر رہا ہے، اب بیٹا وہاں پہنچ گیا ہے اور باپ بیٹے والی جگہ پہ چلا گیا ہے، بچپن والی وہی صورتحال ہو گئی ہے۔ اب باپ جب دوسری مرتبہ بولے، اپنی ضرورت کہے اور کوئی نصیحت کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بابا تیرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو اپنی زندگی کے دن گزار۔ نہ میرے بھائی نہ، اسلام کبھی ایسے چیزوں کا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنے والد کے سامنے اونچے الفاظ بھی نہ کہو، اپنی زبان بھی اونچی بھی نہ کہو۔ اب میں اور آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کس رستے پہ؟ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، یہ داڑھیاں، یہ اپنے معاملات، ہم اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہماری محبتوں کے حقدار ہیں اور صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میری اولاد روزانہ میرے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم ہیں، اولاد کے لیے تو وقت ہے لیکن ماں باپ کے لیے کوئی وقت نہیں۔ تو فرمایا اسی چیز کو دیکھو کہ جب ہم ان کی خلقت اور بناوٹ کو پھیر دیتے ہیں، وہی بچپن والی صورتحال، اب بابے کو 10 مرتبہ بتایا بابا یہ فلاں ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے۔ اب اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ عقل والے سوچتے ہیں افلا یاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ رب کی قدرت بھی ہے، رب فرما رہا ہے اے انسان تھوڑی سی توجہ کر، تو کس غرور اور کس تکبر کے اندر چل رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے میں جوان ہوں، جو رب بچپن سے جوانی دے سکتا ہے، جوانی سے بڑھاپا بھی دے سکتا ہے، اور یہ رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان پہ توجہ کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ آخری آیت کریمہ پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اب لوگوں نے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پورا یہ نقشہ جب بیان کیا،
یہ قرآن میرے مصطفیٰ پہ وحی کی صورت میں جب نازل ہوا، آپ علیہ السلام نے جنتیوں کے حالات بیان کیے، آپ علیہ السلام نے اس دن مجرموں کے حالات بیان کیے کہ وہ جہنم میں کس انداز میں ہوں گے، آپ علیہ السلام نے کفار اور مشرکین کا بیان کیا کہ اگر رب چاہتا ان کی آنکھیں مٹا دیتا، اگر رب چاہتا ان کی صورتوں کو تبدیل کر دیتا، اور فرمایا رب کی قدرت کو دیکھیے کہ جو رب بچپن سے جوانی دے سکتا ہے، کمزوری سے طاقت دے سکتا ہے، وہی رب آپ کو دکھاتا ہے کہ طاقت سے پھر کمزوری کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن افلا یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے باتیں ہیں۔ اب بجائے اس کے میں نے ایک جملہ شاید ابتدا کے اندر اپنے دروس کی ابتدا کے اندر کہا تھا کہ جب انسان کے پاس اگلے